وہ ایک وقتی اقدام ہوگا، لوگ دیر تک بڑی تعداد میں یہ دیر تک اس کا ساتھ نہیں دیں گے. اور دوسرا اگر کوئی ہے نہیں، دوسرا بھی اگر کوئی ہے نہیں، اگر سیگے کے بغیر میں کہنا چاہتا ہوں، دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ذہن سازی، جس سے ہم مذہبی اصطلاح میں، دینی اصطلاح میں تبلیغ اور تذکیر کہتے ہیں، وہ بھی بڑی ضروری ہے. ہوگی ہمارے نزدیک یہ جمہوری طریقے سے یہ کام ہوگا، لیکن اس کے لیے اس سے پہلے ذہن سازی. اس کا دوہرا فائدہ ہے. ایک تو یہ کہ جب اسلامی اقدامات آپ کریں گے نفاذ کے، تو اسے لوگ خوش دلی سے قبول کریں گے، اس پر عمل بھی ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ ویسے بھی ہمارے دین میں یہ تبلیغ و تذکیر کی بڑی اہمیت ہے، اور اس سے ذہن بھی تیار ہوں گے. اور جمہوریت کا جب میں دے رہا ہوں روڈ میپ، ایک طریقہ بتا رہا ہوں، تو اس میں ذہن تیار ہونے چاہیے. زیادہ سے زیادہ عوام جو ہیں وہ جو صحیح جو اسلامی اقدامات ہیں یا طریقے اس کی تائید کریں، ووٹنگ میں بھی کریں، ہر طریقے سے کریں، تو پھر یہ منزل قریب آئے گی. اور ذہن سازی کے لیے شعور دینا یہ پہلی سٹیج ہے. اور یہ جو آپ نے پوچھا کہ مرکزی جمعیت دینی جماعتیں کیا کرتی ہیں، وہ ان کا کام سب سے پہلا اور ابتدائی یہی ہے، اور اہم کام کہ وہ یہ تبلیغ و تذکیر کرتی رہیں اور شعور دیتی رہیں لوگوں کو. مسئلہ یہ ہے، معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ جو ہمارا مقصد تھا قیام پاکستان کا، وہ نہ صرف یہ کہ ہم نے پایا نہیں، حاصل نہیں کیا، بلکہ اسے اپنی نظروں سے اوجھل کیا ہے، وہ دور ہوا ہے ہم سے. اور اب لوگ اس کا تذکرہ بھی کم کرتے ہیں، اور تذکرہ سننا بھی شاید کچھ لوگ پسند نہیں کرتے. تو اس لیے اس کا تذکرہ کرنا، اچھے انداز میں، مؤثر انداز میں تذکرہ کرنا ہر طریقے سے، اور لوگوں کو یاد دلاتے رہنا کہ ان کی منزل کیا تھی، اسے فراموش نہ کریں، اور اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، اور پھر جمہوری طریقے سے اس کو نافذ کرنا. یہ روڈ میپ. پروفیسر صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ استحکام پاکستان کے سلسلے میں کون سی جماعتیں جو بنیادی کردار ادا کر رہی ہیں، اور کچھ جماعتیں جو ان میں انتشار پیدا کر رہی ہیں، اگر آپ ان کی نشاندہی کر سکتے ہیں. جی، یہ جماعتوں کی نام لے کر یا افراد یا جماعتوں کا نام لے کر میرے خیال میں مناسب اس لیے نہیں ہے کہ اس سے ہر آدمی کی ایک سیاسی لیننگ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے میں کسی جماعت کو مثبت لسٹ میں، پازیٹیو لسٹ میں لے کر آؤں اس لیے کہ میرا اس سے کچھ تعلق ہے براہ راست یا بالواسطہ یا کسی طریقے سے کسی سے اختلاف ہے، تو اس لیے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اصول بیان کرنا چاہیے کہ یہ طریقے ہیں استحکام کے، اس پہ جو پارٹی جو افراد اسے انہیں اپناتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو نہیں اپناتے وہ ٹھیک نہیں ہے. جی، ڈاکٹر منور چودھری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواجہ سعید صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جناب والا پریزنٹ سرکمسٹانسز جو ہیں، کیا وہ امریکہ ایران عراق کی جنگ کروانے کے بعد جب عراق ختم ہو گیا، کمزور ہو گیا، اس پر قبضہ کر لیا، اس کے طرف حملہ کر دیا، کیا ہماری بھی صورتحال، کیونکہ 3000 5000 تک میرین یہاں پر ہیں، وہ کوٹا کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، تو کیا ہماری صورتحال کچھ اس طرح کی نہیں ہے کہ جب فوج ہماری طالبان سے لڑ کے وہ کمزور ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ ہمارے نیوکلیئر پلانٹ پر اور ہمارے اور زیادہ وسائل پر قبضہ کر لیں گے، کیا ملک کے ٹکڑے کر میں نہ خود حالات ہمارے جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، لیکن میں نہ خود مایوس ہوں، نہ کسی کو مایوس کرنا چاہتا ہوں، نہ یہ مناسب ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی دور جو آپ نے پہنچے ہیں کہ جی وہ میرینز ہیں اور وہ قبضہ کریں گے، بنیادی بات کرنی چاہیے کہ جب تک امریکہ کی پریزنس، موجودگی افغانستان میں ہے اور اس کے زیر اثر بھارت کو بھی وہاں موقع ملا ہوا ہے کھل کھیلنے کا اور پاکستان کے خلاف کام کرنے کا، اس وقت تک نہ ہم دہشت گردی پر پوری طرح قابو پا سکتے ہیں، نہ استحکام کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں. یہ میرا خیال ہے، یہ کہنا کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امیر محترم سے میرا یہ سوال ہے، اپنا نام نصیر احمد عثمانی میرا نام ہے، کہ قادیانی ملک اور اسلام کے دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ قادیانی میرے بھائی ہیں اور قوم کے اور ملک کے سرمایہ ہیں، اس کے متعلق مرکزی جمعیت پاکستان کا کیا موقف ہے؟
مرکزی جمعیت اہل حدیث کی مجلس عاملہ یا کسی کی میٹنگ نہیں ہوئی اس موضوع پہ. میں اپنی بات اپنی حد تک کرتا ہوں. میں بے شک میں جماعت کا امیر ہوں، لیکن میرا ذاتی جو نقطہ نظر ہے، اور اس سلسلے میں خدا اللہ شاہد ہے کہ یہ نہیں کہ میاں نواز شریف کی حمایت کرنی ہے یا مخالفت کرنی ہے. جو میں سمجھتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں. میں خود یہ الفاظ کبھی استعمال نہیں کروں گا، لیکن میں استعمال کرنے والا خواہ وہ نواز شریف ہو یا کوئی ہو، اس پہ کفر کا یا کوئی اور فتویٰ نہیں لگاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بات ہوتی ہے کانٹیکٹ